السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف پاکستان، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ارلی ایج. ہم بات کرتے ہیں ایشیا کی. جب ایشیا میں بدھزم چل رہا تھا، بدھزم ایک ریلیجن ہے اور وہاں کا جو راجا تھا وہ راجا داہر تھا. وہاں کا جو رول کرتا تھا رولر وہ راجا داہر تھا. ایشیا میں راجا داہر کے انڈر بدھزم چلتا تھا. اس وقت ایشیا کے کمرشل کانٹیکٹس تھے عربس کے ساتھ. عرب کو کون رول کر رہا تھا؟ محمد بن قاسم. اور وہاں پر اوبویسلی اسلام تھا. اس وقت صرف کمرشل کانٹیکٹس تھے. کچھ ٹائم بعد محمد بن قاسم نے ایشیا کو انویڈ کیا. ایشیا کو جب انویڈ کیا تو ان لوگوں کی جنگ ہوئی اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو ڈیفیٹ کیا اور اس پورے ایشیا کو انویڈ کر کے اسلام ایشیا میں پھیلایا. اب جب بدھزم تھا ایشیا کے اندر تب زندہ عورتوں کو بری کیا جاتا تھا، ان کے ہسبینڈس کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ لائیو وومنس کو برن کیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام اس ایشیا میں کچھ اسمال کمیونٹیز بھی تھیں ہندوز کی. جب اسلام آیا تو وہ جو ہندو کمیونٹیز تھیں، ہندو جو لوگ تھے، وہ اسلام کے کلچر سے بہت امپریس ہوئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا. جب ایشیا میں اسلام پھیلا تو سب سے پہلے وہاں پر پولیٹیکل کیا چینجز آئیں؟ جو پولیٹیکل چینجز آئیں وہ یہ تھیں کہ جب ایشیا میں بہت سارے سب گروپس تھے، سب ڈیوائڈ ہوئے تھے بہت سارے گروپس، ان سب کو اسلام نے یونائٹ کیا اور ایک سینٹرل گورنمنٹ بنائی جس میں سب لاز انٹروڈیوس کیے اور سب کے لیے ایکوالٹی تھی. نمبر 2، اس نے ایشیا کو ادر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جس سے اس کے سوشل کنٹیکٹس بڑھے. اس کے بعد اس نے وار ویپنس وہ ڈیولپ کیے، مطلب نیول فورسز انٹروڈیوس کیے ایشیا کے اندر تاکہ کبھی جنگ ہو تو یہ لوگ جنگ کر سکیں. نمبر 2، سوشلی اسلام نے ایک اس طرح کا کلچر لائے کہ جب ہندوز ایشیا میں رہتے تھے تو وہ اپنی باڈیز کو شیٹ سے کور کیا کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو ان لوگوں نے ویل اسٹچڈ ڈریسز انٹروڈیوس کروائے جس کے بعد مطلب لوگ اچھے کپڑے پہننے لگے. اس طرح سوشلی وہ ویل ڈریسڈ رہنے لگے. ایکوالٹی لائے، جسٹس لائے، لا اینڈ آرڈر لے کر آئے. نمبر 3، کلچرلی ان لوگوں نے اسلام آیا تو آرکیٹیکچر آیا، فائن آرٹس آئی، بیوٹیفل بلڈنگز آئیں اور وہاں پر بروکن ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی تھیں. تو اسلام کے آنے کے بعد ایک کامن لینگویج آئی اردو جس کو پھر سب سولجرز اور کامن پیپل سب بولنے لگے، تو ایک کامن لینگویج آئی. ریلیجیسلی کیا ہوا؟ ریلیجیسلی اسلامک بکس آئیں جس کے تھرو اسلام پھیلا اور جب لوگ امپریس ہوئے تو پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. Now let's talk about War of Independence 1857. ایشیا میں کافی عرصے تک ہندوز اور مسلمس رہتے تھے. ٹھیک ہے، ہندوز were in majority and Muslims were in minority. اب ہندوز اور مسلمس کی وار ہوئی تھی برٹش کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس میں ہندوز اور مسلمس ہار گئے. دے لاسٹ، ہندوز اینڈ مسلمز لاسٹ. وائی؟ بیکاز دیر واز نو پلاننگ. کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، بس فضول میں ویسے ہی اسٹارٹ کر دی وار. پھر کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں تھی جو پلاننگ کر سکے، جو چیزیں اسٹریٹجی بنا سکے. ان کے پاس ویپنز کم تھے، ہتھیار ہی نہیں تھے، اور ان کے پاس بہت سارے اسپائز تھے، جاسوس تھے. اب جب ہندوز اور مسلمس ہار گئے تو برٹش ان پہ رول کرنے لگا، اور برٹش نے ان دونوں نے جب برٹش کے اگینسٹ وار اسٹارٹ کی تھی تو برٹش کو ان دونوں کو پنش کرنا تھا. تو برٹش نے ہندوز اور مسلمس میں سے مسلمس کو زیادہ پنش کیا. وائی؟ بیکاز مسلمس ور ان مائنورٹی. تو آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس مسلمس کی جو کنڈیشن تھی وہ اور ورس ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ ہندوز نے جب بات چیت ہوئی تو ہندوز نے سارا بلیم مسلمس پہ ڈال دیا
کہ وار کا اسٹارٹ اور وار کا جو پلان تھا جو اسٹارٹ کرنے والے تھے وہ مسلمس تھے. تو ایک تو ہندوز نے سارا بلیم مسلمس پہ ڈال دیا برٹش کے سامنے, اور دوسرا مسلمس ویسے بھی مائنورٹی میں تھے, تو برٹش کا جو سارا زور چلا وہ مسلمس پہ چلا, تو برٹش نے پنش کیا مسلمس کو. اب جب مسلمس کی کنڈیشن ورسٹ ہو گئی تو پھر آئے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے آبزرو کیا کہ جب اتنے ٹائم سے ہندوز اینڈ مسلمس ایک ساتھ ایشیا میں رہ رہے ہیں, اس کے بعد بھی جب کوئی تیسرا آتا ہے تو ہندوز اگینسٹ ہو جاتے ہیں مسلمس کے, مطلب کہ یہ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ چیز ریئلائز کی سر سید احمد خان نے کہ وین ہندوز کین ڈسیو مسلمس دین اینی نیشن کین ڈسیو, کیونکہ جب ہندوز اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, جب وہ مسلمس کو ڈسیو کر سکتے ہیں تو کوئی بھی نیشن کر سکتا ہے. تب ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی تھی, آئیڈیالوجی مینس آئیڈیا. تب ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی تھی ٹو میک پاکستان, دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس are two separate nations. They cannot live together in any country because they are different, and the basic difference is the difference of religion. So they cannot live united in India. ایشیا کو انڈیا بولتے تھے پہلے, تو ہم جب بھی بات کریں گے تو یہ بولیں گے کہ ہندوز اینڈ مسلمس کین ناٹ لیو ٹوگیدر ان انڈیا because they are totally different, and the basic difference is the difference of religion. So ideology means the idea given and accepted by whole nation. Ideology اور two nation theory بھی یہی چیز ہے. two nation theory کی کیا definition ہے؟ that Hindus and Muslims are two different nations who cannot live united in one state. اب سر سید احمد خان نے کچھ contributions کی. سب سے پہلے ایجوکیشنلی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی وچ واز کالڈ سائنٹیفک سوسائٹی آف غازی پور. اس میں جو ماڈرن بکس ہوتی تھیں وہ ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تاکہ جو مسلمز ہوں وہ پڑھ سکیں اور ان کو نالج ہو. پھر آگے چل کر سائنٹیفک سوسائٹی فردر ٹرانسفارم ہو گئی علی گڑھ میں, مطلب علی گڑھ اس کا نام ہو گیا. اس کے بعد ان کے بیٹے کو, سر سید احمد خان کے بیٹے کو اسکالرشپ ملی باہر پڑھنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں. تو جب انہوں نے وہاں کا ویسٹرن پیٹرن آف ایجوکیشن دیکھا تو اسی کو وہ ادھر لے کر آئے تاکہ وہ مسلمس کو سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کروایا تاکہ مسلمس وہ ویسٹرن پیٹرن آف ایجوکیشن پر چل سکیں. تیسرا, جب انہوں نے ایک اسکول بنایا جس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول. انہوں نے 1875 میں ایک اسکول بنایا محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول. وہی اپنے بیٹے کے تھرو وہ ویسٹرن پیٹرن آف ایجوکیشن اس میں چلاتے تھے. ایک سال بعد یہ اسکول اپ گریڈ ہوا کالج میں, اس کا نام وہی تھا محمدن اینگلو اورینٹڈ کالج. وہ ویسے ہی چلتا رہا. اس کے بعد یہ کالج ٹرانسفارم ہو گیا یونیورسٹی میں. لیکن جب یہ یونیورسٹی بنی تب سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو علی گڑھ اس کا نام جو تھا وہ یونیورسٹی کا وہ تھا علی گڑھ یونیورسٹی. تو علی گڑھ یونیورسٹی آفٹر دا ڈیتھ آف سر سید احمد خان بنی ہے, لیکن ان کے جب وہ زندہ تھے تب تک کالج تھا. نمبر 2, ریلیجسلی انہوں نے ایک بک لکھی تھی تابعین کلام میں انہوں نے مسلمس اور کرسچنس کے بیچ میں جو سملیرٹیز ہیں وہ ہائی لائٹ کی تھیں تاکہ مسلم کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی تھوڑا کلوز آ سکیں اور ہندوز سے آگے کمپیٹ کر سکیں. تو تابعین کلام میں انہوں نے قرآن اور بائبل اور مسلمز اور کرسچنس کے بیچ میں جو بھی سملیرٹیز ہیں وہ ہائی لائٹ کی تھیں. نمبر 3, سوشلی انہوں نے ایک بک لکھی تھی which was known as Causes of Indian Revolt. Causes of Indian Revolt میں انہوں نے جو بھی برٹش کو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں آف وار آف انڈیپینڈنس مسلمس کے خلاف, انہوں نے وہ
مس انڈرسٹینڈنگس دور کی تھیں. ایکچولی انہوں نے کازز آف انڈین ریوولٹ میں برٹش کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ ساری غلطی مسلمس کی نہیں تھی. جیسے وہ لوگ سارا بلیم مسلمس پر آ گیا تھا, تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ساری غلطی مسلمس کی نہیں تھی, مسلمس اور ہندوز ایکولی انوالوڈ تھے. اور انہوں نے برٹش کو ایک اور بات سمجھانی چاہی کہ جب آپ کسی ایک مائنورٹی کمیونٹی کو سپریس کریں گے تو آبویسلی وہ بدلہ لے گی, وہ ریوولٹ کرے گی. تو وہ برٹش کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی کمیونٹی کو سپریس نہ کریں, سپریس کریں گے تو آبویسلی وہ ریوولٹ لے گی. دوسری انہوں نے ایک بک لکھی تھی تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق میں انہوں نے مسلمس کے لیے ایکچولی یہ بک لکھی تھی. اس میں انہوں نے مسلمس کو یہ ریئلائز کروایا تھا کہ اب مسلمس وار ہار چکے ہیں, ناؤ دے آر سلیوز, اب وہ غلام ہیں, تو دے شوڈ بیہیو لائک غلام, دے شوڈ بیہیو لائک سلیوز. اب وہ لوگ آزاد نہیں ہیں ایک سب کانٹیننٹ میں جو مرضی وہ کر سکیں, تو دے آر سلیوز, سو دے شوڈ بیہیو لائک سلیوز. فورتھ, پولیٹیکل وہی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دی تھی. ٹو نیشن تھیوری ہم کہتے ہیں واز گیون بائی سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان gave two nation theory in which he stated that Hindus and Muslims are two different nations who cannot live together in one subcontinent, as they have many differences, but the main difference is the difference of religion. After War of Independence, British نے ایک پارٹی بنائی which was known as Indian National Congress 1885 میں, which was founded by A.O. Hume. He was a Britisher. اس نے ایک پارٹی بنائی Indian National Congress for the people of subcontinent. اب یہ ایک برج تھا گورنمنٹ اور پیپل living there. تو پیپل اور گورنمنٹ کے بیچ میں یہ ایک پارٹی ایک برج تھا جس کے تھرو, کیونکہ آفٹر وار برٹشرز کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے جس کے تھرو ہم ان لوگوں کی بات ہم تک کنوے ہو سکے اور ہماری بات لوگوں تک کنوے ہو سکے. تو ایک پارٹی بنائی گئی. اچھا, اس پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کا جو سلوگن تھا وہ تھا وی ریپرزینٹ آل دا کمیونٹیز آف انڈیا. بٹ مطلب جس کا مطلب ہے کہ ہم جو مائنورٹی میں ہوں, جو بھی یا میجورٹی میں ہوں, ساری کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کریں گے, سب کی باتوں کو آگے پہنچائیں گے. لیکن اس کا جو سلوگن تھا وہ آگے دو چیزوں پہ جا کے, دو ایونٹس ایسے ہوئے جس پہ جا کے اس کا سلوگن غلط اپروو ہو گیا. فرسٹ واز لینگویج کنٹروورسی, سیکنڈ واز partition of Bengal 1905. اچھا, سب سے پہلے what was language controversy. لینگویج کنٹروورسی یہ تھی کہ ہندوز نے کہا کہ ہم کیونکہ میجورٹی میں ہیں تو جو ہماری لینگویج ہونی چاہیے وہ ہندی ہونی چاہیے. تو کیونکہ پہلے وہاں پر اردو بولی جاتی تھی تو ہندوز نے کہا کہ اردو کو ریپلیس کر کے ہم ہندی لے آئیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہندوز میجورٹی میں تھے تو برٹش نے ان کی بات مان لی. اور لینگویج کنٹروورسی مطلب مسلمس نے بہت اگینسٹ جس کے پروٹیسٹ کیا, لیکن پھر کچھ ہو نہیں سکا کیونکہ برٹش کو ہندوز کی بات ماننی تھی. تو ہندی واز ڈکلیئرڈ ایز دا نیشنل لینگویج. اب اس سے کیا ہوا کہ کیونکہ مسلمس کو اتنی ہندی نہیں آتی تھی تو مسلمس جتنے بھی جابس پر تھے اب وہاں پر بھی ہندی بولی جاتی, تو مسلمس بہت سارے ان امپلائے ہو گئے. مطلب مسلمس میں ان امپلائمنٹ بہت پھیل گئی, تو اس سے ہندوز کو فائدہ ہوا اور ہندوز کو اور جابس مل گئیں. تو اس سے اس وقت مسلمس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جو اس پارٹی کا سلوگن ہے دیٹ دے ریپرزینٹ آل دا کمیونٹیز آف انڈیا, یہ غلط ہے. دے اونلی ریپرزینٹ ہندوز. اچھا, اب ہم سیکنڈ اس پہ آتے ہیں. سیکنڈ کاز کیا ہوا تھا, پارٹیشن آف بنگال. جو بنگال تھا وہ بہت ایک لارج ایریا تھا, اس میں 78 ملین لوگ رہتے تھے, بہت بڑا ایریا تھا. تو مطلب ان لوگوں سے ایک بڑا ایریا ایک ساتھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ بنگال کو ہم پارٹیشن کر دیں, بنگال کو دو حصوں میں توڑ دیں. ایک حصہ تھا ایسٹ بنگال اور ایک تھا ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے, ایسٹ بنگال میں مسلمس زیادہ تھے,
مسلم میجورٹی تھی اور ویسٹ میں ہندو میجورٹی تھی، ہو گئی تھی اتفاق سے آفٹر پارٹیشن. اچھا بیفور پارٹیشن جب بنگال ایک ہی تھا تب جتنا بھی سوشل میڈیا تھا اور جتنی بھی امپلائمنٹ تھی وہ سب ہندوز کو ملی ہوئی تھی، جتنا بھی سینٹرل میڈیا تھا وہ سب ہندوز کے ہاتھ میں تھا. لیکن آفٹر پارٹیشن جب ویسٹ انڈیا ہندوز میں آ گیا اور ایسٹ مسلم میجورٹی میں آ گیا، دیر واز کوئنسیڈنس. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ جتنا بھی سینٹرل میڈیا تھا وہ سارا ایسٹ میں تھا، تو وہ سارا مسلم میجورٹی میں آ گیا اور مسلمس کو مل گیا. تو مسلمس کو جابس بھی مل گئیں، مسلمس کے ہاتھ میں پورا پرنٹ میڈیا آ گیا، سینٹرل میڈیا آ گیا، جس کے تھرو وہ اپنا ریلیجن اسپریڈ کر سکتے ہیں، اپنا کلچر شو کر سکتے ہیں. تو وہ مسلمس کو اس میں فائدہ ہو گیا. لیکن جب ہندوز نے دیکھا کہ مسلمس کو اس میں فائدہ ہوا ہے اور ہندوز کی جابس جا رہی ہیں، تو پھر ہندوز نے پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کیسے کیا؟ انہوں نے بوائیکاٹ کیا اسکولس کا اور پراپرٹی کو برن کیے، اسٹرائکس کیں. جب یہ سب ہوا اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں یہ پارٹیشن نہیں چاہیے، تو گورنمنٹ پر پریشر پڑا. تو گورنمنٹ نے، کیونکہ ہندوز میجورٹی میں تھے، تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ کینسل کر دیا. جب پارٹیشن آف بنگال کینسل ہو گیا تو سارا میڈیا پھر سے مسلمس کے ہاتھ سے نکل گیا اور ہندوز کے پاس آ گیا، اور ساری جابس پھر مسلمس سے چلی گئی، ان امپلائمنٹ ہو گیا. تو اس وقت پھر مسلمس کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو انڈین نیشنل کانگریس کا سلوگن تھا دیٹ دے ریپرزینٹ آل دا کمیونٹیز آف انڈیا، تو یہ غلط ہے، دے اونلی ریپرزینٹ ہندوز. مسلمس کو جب ریئلائز ہوا کہ انڈین نیشنل کانگریس واز ناٹ فار دیم، دین دے میڈ دیئر اون پارٹی وچ واز نون ایز مسلم لیگ. دے میڈ مسلم لیگ ان 1906. مسلم لیگ، مسلمز نے اپنی ایک پارٹی بنا لی. اچھا، اس کے بعد ایک لکھنؤ پیکٹ، اب میں پڑھانے آپ کو جا رہی ہوں. ایک لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ. اچھا، پارٹیشن آف بنگال جب کینسل ہو گیا تو اچھا قائد اعظم جو تھے، قائد اعظم نے کانگریس جوائن کی ہوئی تھی. کانگریس پہلے جوائن کی ہوئی تھی. اب انہوں نے جب مسلم لیگ بنی تو قائد اعظم نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی. تو قائد اعظم ابھی مسلم لیگ میں بھی ہیں اور کانگریس میں بھی ہیں. ان کا جو پوائنٹ ہے وہ مسلمز اور ہندوز کو دوبارہ یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ان کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا قائد اعظم کو، وہ دیا گیا تھا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، بیکاز ہز ایم واز ٹو گیٹ دا رول بیک فرام برٹش اینڈ یونائٹ ہندوز اینڈ مسلمس. وہ دونوں کے ممبر تھے اور دونوں کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اب لکھنؤ پیکٹ سائن ہوا تھا 1916 میں. لکھنؤ پیکٹ میں کیا تھا؟ مسلمس کے جو پوائنٹس تھے نا، مسلمس کی جو ڈیمانڈس تھیں، وہ پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ انہیں دے شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز اے نیشن. وہ مسلمس شوڈ ناٹ بی ریکگنائزڈ ایز مائنورٹی، دے شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز اے نیشن، ایز اے سیپریٹ نیشن. یہ فرسٹ ان کی ڈیمانڈ تھی. سیکنڈ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی 1/3 سیٹس ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی میں. دے شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز اے نیشن. سیکنڈ واز 1/3 سیٹس ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی میں. ان کی جو تھرڈ ڈیمانڈ تھی وہ تھی سیپریٹ الیکشنز. دیکھو، جب ایک ہوتے ہیں جوائنٹ الیکشنز میں یہ تھا کہ کیونکہ ہندوز زیادہ پڑھے لکھے تھے تو جو مسلم میجورٹی پروونسز تھے نا اس میں سے بھی ہندوز ہی جیتتے، کیونکہ ہندوز ایجوکیٹڈ تھے. بھلے مسلمس وہاں زیادہ ہوں لیکن ایجوکیشن ہندوز کی زیادہ تھی، تو ہندوز مسلم میجورٹی پروونسز سے بھی ہندوز ہی جیتتے. تو پھر مسلمس نے کہا کہ ہمیں ایسے الیکشنز نہیں چاہیے، ہمیں مسلم سیٹس پہ چاہیے، تو ہمیں سیپریٹ مسلمس کے بالکل سیپریٹ الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہندوز نے ڈیمانڈ رکھی کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہو رہے ہیں نا، ابھی جو کمنگ الیکشنز ہیں، اس میں دو مسلم میجورٹی پروونسز کے جتنے بھی ووٹس ہیں وہ ہندوز کو دے دیے جائیں. مطلب جو بس ابھی نیکسٹ الیکشنز ہیں ریسنٹ، اس میں دو مسلم پروونسز کے سارے ووٹس ہندوز کو دے دیے جائیں، تو ہندوز نیکسٹ الیکشنز میں، کمنگ الیکشنز میں جیت جائیں گے. تو مسلمس نے یہ سوچا کہ چلو نیکسٹ الیکشنز کی بات ہے تو ہم اپنے سارے ووٹس ہندوز کو دے دیتے ہیں. نیکسٹ الیکشنز میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر باقی آگے فردر سارے الیکشنز میں ہماری ڈیمانڈس پوری ہوں گی سیپریٹ الیکشنز کی. تو انہوں نے ایک شارٹ ٹرم لاس بیئر کیا فار اے لانگ ٹرم بینیفٹ، کہ
نیکسٹ الیکشنز ہندوز کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد کے سارے الیکشنز سپریٹ ہوں گے ہمارے. تو دیر واز لکھنؤ پیکٹ 1916 میں جو ان دونوں کے بیچ میں سائن ہوا تھا. اچھا, اب تک مسلم لیگ اور کانگریس فرینڈس تھے, قائد اعظم ان کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے. فرسٹ 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اب 1919 میں جو فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہوئی تو اس میں ٹرکی جو تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا لوزنگ کنٹریز میں. اچھا, فرسٹ ورلڈ وار جب اینڈ ہوئی تو کچھ کنٹریز جیتیں اور کچھ کنٹریز ہاریں. جو ہارنے والی کنٹری تھی اس میں ٹرکی تھا, اور جو جیتنے والی کنٹری تھی اس میں برٹش تھا, ٹھیک ہے. اب ٹرکی جو ہے وہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے, ٹرکی میں زیادہ تر مسلم میجورٹی ہے, اور گورنمنٹ بھی اسی کی تھی. جب برٹش جیتا تو برٹش کو آیا غصہ ٹرکی پہ, تو برٹش نے اس کو پنش کیا. برٹش اس کو پنش کرنا چاہتا تھا اور ٹرکی کو پیسز میں توڑ دینا چاہتا تھا. اچھا, تب جو ٹرکی کو رول کرتے تھے وہ کرتے تھے جوہر بردرز. اب یہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ میں یہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار 1919 میں اینڈ ہوئی اور ٹرکی لوزنگ کنٹریز میں سے تھا اور وہ ہار گیا اور برٹش وننگ کنٹریز میں سے تھا, تو برٹش وانٹڈ ٹو پنش ٹرکی اینڈ وانٹڈ ٹو بریک اٹ انٹو پیسز. اور جوہر بردرز اس کے رولرز تھے اور مسلمس تھے وہ ایکچولی. تو جوہر بردرز اور مسلم کمیونٹی وہ نہیں چاہتی تھی اس کی کنٹری ٹوٹے, تو پھر the people of country with the leadership of Johar brothers started Khilafat movement against British. تو this is known as Khilafat movement, کہ ان لوگوں نے ایک پروٹیسٹ اگینسٹ برٹش اسٹارٹ کی, جس میں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ they didn't want to break their country into pieces. ٹھیک ہے, خلافت موومنٹ چل رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی موومنٹ سٹارٹ ہوئی, نان کوآپریٹیو موومنٹ. نان کوآپریٹیو موومنٹ کس نے اسٹارٹ کی؟ نان کوآپریٹیو موومنٹ اسٹارٹ کی تھی ہندوز نے. اب نان کوآپریٹیو موومنٹ ہندوز نے اسٹارٹ کی تھی اگینسٹ برٹش. ہندوز صرف برٹش پر پریشر ڈالنا چاہتے تھے, کہ کیونکہ برٹش پہ پہلے ہی بہت سارا پریشر تھا, خلافت موومنٹ چل رہی تھی, تو انہوں نے ہندوز نے سوچا کہ اسی وقت ہم برٹش پہ پریشر ڈالیں تاکہ وہ ہماری فیوچر ڈیمانڈس فلفل کر سکیں. بس ایک ہلکا سا پریشر ڈالنا تھا کہ فیوچر ڈیمانڈس ان کی پوری ہو سکیں. تو ان لوگوں نے کیسے پروٹیسٹ کی؟ ان لوگوں نے ولیجز برن کیے, اسٹرائکس کیں, بہت زیادہ وائلنس اسٹارٹ کی, بہت زیادہ کلنگز اور برننگ, بہت زیادہ بائیکاٹ کی چیزیں, اس طرح کی پروٹیسٹ اسٹارٹ کی. تو قائد اعظم کو یہ صحیح اچھا نہیں لگتا تھا, تو قائد اعظم نے کانگریس کو منع کیا, کیونکہ کانگریس واز لیڈنگ ہندوز نا. تو قائد اعظم نے ایک ناراضگی کا ظاہر وہ کیا کہ یہ, اور اسٹاپ کرنا چاہا یہ جو نان کوآپریٹیو موومنٹ ہے, کہ اتنی فضول میں اتنی وائلنس کلنگ یہ سب نہیں ہونی چاہیے. لیکن قائد اعظم کی بات کسی نے نہیں مانی, کانگریس نے بالکل قائد اعظم کو اگنور کیا. تو قائد اعظم نے کانگریس سے ریزائن کر دیا. کانگریس سے ریزائن کیا تھا قائد اعظم نے 1920 میں. ان 1920 قائد اعظم ریزائنڈ فرام انڈین نیشنل کانگریس, اور اب وہ کس کے ممبر ہیں؟ صرف مسلم لیگ کے, ٹھیک ہے. اچھا, نان کوآپریٹیو موومنٹ تو اب ختم ہو گئی تھی, لیکن خلافت موومنٹ اسٹل چل رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری موومنٹ سٹارٹ ہوئی جس کا نام ہے ہجرت موومنٹ. ہجرت موومنٹ خلافت موومنٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ہجرت موومنٹ میں کیا تھا کہ جو مسلم بردرز ہیں آل اوور دا کنٹری سے, جتنے بھی مسلم بردرز تھے وہ ہجرت کر رہے تھے, وہ موو کر رہے تھے ٹو ٹرکی موو کر رہے تھے ٹو ہیلپ دیئر مسلم کمیونٹی, کیونکہ برٹش اس کو توڑنا چاہتا تھا. یہ لوگ آلریڈی یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو ہجرت موومنٹ واز آلسو گوئنگ آن ان وچ Muslims from all over the country, from Muslim majority countries, were traveling to Turkey to protect their Muslim brothers. اچھا, برٹش کا یہ رول تھا کہ آفٹر ایوری 10 years وہ کچھ نیو انٹروڈیوس کرواتا تھا کنٹری میں, کچھ نیو امپلائمنٹ کرواتا تھا.
تو آفٹر 10 ایئرس ٹو سیٹسفائی دا پیپل، ہندوز اور مسلمس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریفارمز نکالے تھے، منٹو مورلے ریفارمز. اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمس کے لیے سیپریٹ الیکشنز ہوں گے، سیپریٹ الیکشنز ہوں گے تاکہ مسلمس خوش ہو جائیں. اور ان لوگوں نے ایک سسٹم سٹارٹ کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں ڈائارکی. ڈائارکی ٹو گورنمنٹ سسٹم ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ دیر ول بی ٹو گورنمنٹس ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز تھی نا یہ ہندوز کے اگینسٹ جا رہی تھی، تو ہندوز نے کہا ہمیں یہ ڈائارکی والا سسٹم نہیں چاہیے کہ ٹو گورنمنٹس ایٹ دا سیم ٹائم، ایسے ہمیں نہیں چاہیے. اچھا، ڈائارکی میں یہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر ہندوز سے ہوگا. ڈائارکی میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر ہوگا ہندوز سے، گورنرز برٹش سے بلانگ کریں گے، اور گورنر ہیو دا اتھارٹی ٹو انٹرفیئر ان اینی افیئرز ایٹ اینی ٹائم. مطلب کہ چیف منسٹر تو ہندوز کا ہوگا لیکن گورنر برٹش کے ہوں گے، اور وہ گورنرز کسی بھی میٹر میں کسی بھی وقت انٹرفیئر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا پوائنٹ اگینسٹ جا رہا تھا. ویسے کیا نیچرلی ہوتا ہے کہ ایک گورنر ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے جو رول کرتا ہے کنٹری کو، اور ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لک آفٹر کرتا ہے. لیکن ڈائارکی والے سسٹم میں انہوں نے کہا تھا دیر ول بی ٹو گورنمنٹس ایٹ دا سیم ٹائم، جس کو ہندوز نے بالکل اگینسٹ کیا. اچھا، صرف ہندوز نے ہی نہیں، مسلمس نے بھی اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا. تو مسلمس بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی دو گورنمنٹس ہوتی ہیں، ایک برٹش کی ایک ہندو کی، تو پھر مسلمس پھر رہ جاتے. تو نہ مسلمس کو یہ چیز سمجھ آ رہی تھی نہ ہندوز کو یہ چیز سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ ہندوز کو اتھارٹی ملتے ہوئے بھی نہیں مل رہی تھی کیونکہ ان کے اوپر بھی برٹش تھے، مطلب ہر چیز میں برٹش انٹرفیئر کر سکتے تھے. تو ہندوز کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو مطلب انڈین ایکٹ 1919 جب آفر ہوا تو اس کے اگینسٹ ہندوز اور مسلمس دونوں نے مل کر پروٹیسٹ کیے اگینسٹ. تو ایک بار پھر ہندوز اور مسلمس ہمیں یونٹی میں دکھائی دیے. ٹھیک ہے، دس واز دا لاسٹ ٹائم جو یہ دونوں یونائٹ ہوا، ایک چیز کے اگینسٹ ان لوگوں نے پروٹیسٹ کی. اس کے بعد برٹش نے کیا کیا، برٹش نے سر جان سائمن کو بھیجا وچ از نون ایز سائمن کمیشن. سائمن کمیشن 1927. سائمن کمیشن میں کیا تھا، برٹش سینڈ سر جان سائمن ٹو ٹیک دا اوپینین آف دا پولیٹیکل پارٹی. بٹ برٹش نے کہا کہ ہماری کوئی چیز، ہم جو نیو کوئی ریفارمز لا رہے ہیں تو نہ ہندوز کو سمجھ آ رہی نہ مسلمس کو، وہ اگینسٹ ہی کر رہے ہیں. تو برٹش نے سر جان سائمن کو بھیجا اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کہ اب وہ اپنا اوپینین دیں کہ آپ لوگ آخر ہندوز اور مسلم سے پوچھیں کہ وہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں. مطلب ان سے ہم جو سجیسٹ کریں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اپنا بنا کے دیں ہمیں کہ انہیں کس طرح کی گورننس چاہیے. بٹ ہندوز نے اس سائمن کمیشن کو بھی نام دیا وائٹ کمیشن کا، وائٹ کمیشن، اینڈ دے ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب گورنرز ہی برٹش کے ہیں تو وہ ہندوز کی پرابلمس کو کیسے سمجھیں گے. تو ان لوگوں نے کہا یہ بھی فیل ہو گیا وائٹ کمیشن. اور ایک ہندوز نے سلوگن نکالا سائمن گو بیک. تو اس طرح یہ سائمن کمیشن بھی فیل ہو گیا اور سر جان سائمن واپس آ گئے کیونکہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہندوز نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب جب کوئی کسی چیز پہ اگری نہیں ہو رہا تھا تو برٹش نے ہندوز اور مسلم سے کہا آپ اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں، لیکن سب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ ایک کانسٹیٹیوشن آپ نے دیا اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی پوائنٹ پہ آبجیکشن کی تو وہ چیز پھر اسی وقت ریجیکٹ ہو جائے گی، کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نہرو رپورٹ آئی تھی 1928 میں. 1928 میں ہمارے پاس نہرو رپورٹ آئی تھی. ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ یہ تھا اس کا، جب سب بیٹھے مل کے سب نے بات کی، ٹھیک ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ ہوا. اس کے بعد نہرو نے اپنی رپورٹ برٹش کو دی کہ ہم نے سب نے بیٹھ کے یہ چیزیں فائنلائز کی ہیں. اس میں فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ 1/4 مسلم سیٹس ہوں گی، 1/3 نہیں ہوں گی، 1/4 ہوں گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا نیشنل اسمبلی میں
अच्छा, सेकंड पॉइंट ये था कि मुस्लिम्स के लिए जॉइंट, मतलब सबके लिए ही जॉइंट इलेक्शंस होंगे, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट ये था कि सिंध बॉम्बे से ओनली उस कंडीशन में सेपरेट होगा अगर वो अफोर्ड कर सके अपना एक्सपेंडिचर, वरना वो सेपरेट नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट ये था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. ठीक है. अब इस पर जब ये पॉइंट सामने आए मुस्लिम्स के कायदे आज़म के, तो कायदे आज़म ने एकदम रिजेक्शन की. कायदे आज़म ने कहा ये कौन से पॉइंट्स हैं, हमने तो ये पॉइंट्स, इन पे हम अग्री नहीं हुए थे. कायदे आज़म ने इन पॉइंट्स में कुछ अमेंडमेंट्स की. उन्होंने कहा कि 1/3 सीट्स होंगी मुस्लिम्स की नेशनल असम्बली में, 1/4 नहीं होंगी. सिंध बॉम्बे से सेपरेट होगा, भले वो अफोर्ड करे ना करे. ठीक है. और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस होंगे, जॉइंट इलेक्शंस नहीं होंगे, और फेडरल गवर्नमेंट होगी. अच्छा, नेहरू के बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स थे ना, ये अगेंस्ट मुस्लिम्स थे. तो ये कायदे आज़म ने आके इनमें अमेंडमेंट्स की कि 1/3 सीट्स होंगी, सेपरेट इलेक्शंस होंगे, सिंध सेपरेट होगा बॉम्बे से, और फेडरल गवर्नमेंट होगी. ठीक है. जब कायदे आज़म ने ऑब्जेक्शन की तो नेहरू रिपोर्ट हो गई हमारी फ़ेल, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो वो रिपोर्ट फ़ेल हो जाएगी, तो नेहरू रिपोर्ट हो गई फ़ेल. उसके बाद आए कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, जो कि कायदे आज़म के फेमस 14 पॉइंट्स हैं, वो कायदे आज़म ने दिए. You can read and learn these points as they are in the favor of Muslims given by Qaid-e Azam, the famous 14 points of Qaid-e Azam. कायदे आज़म ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, जब वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो गई, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स भी रिजेक्ट हो गए. उसके बाद अल्लामा इकबाल, एक पोएट, स्कॉलर, लीडर, थिंकर थे, वो आए, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया 1930 में. ड्यूरिंग हिज स्पीच ही एम्फसाइज्ड अपॉन द नीड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट एंड सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने फ़र्स्ट, मतलब ये एक फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की डिमांड थी. इन अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल पाकिस्तान's डिमांड orally, verbally, not a written one, orally फर्स्ट डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए. उन्होंने इसमें ये भी बताया कि कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं जिनको ज्वाइन करके हम एक मुस्लिम स्टेट बनाएंगे. This address was a landmark in the history of Muslim League as it was the first public demand from the platform of Muslim League. अब 1936 के इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस में जैसे पहले डिसाइड हुआ था हमारे पास लखनऊ पैक्ट में, मुस्लिम्स ने एग्री किया था कि जितने भी वोट्स होंगे नेक्स्ट इलेक्शंस के वो हिंदूज़ को दे देंगे. तो ऐसे ही हुआ, मुस्लिम्स जहाँ जहाँ जीते उन्होंने सारे वोट्स हिंदूज़ को दे दिए, और हिंदू मिनिस्ट्रीज़ बनी, हिंदूज़ ही हर जगह आए. ठीक है. जब हिंदूज़ रूल में आए तो उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया. हिंदूज़ को मौका मिल गया कि वो मुस्लिम्स को पनिश कर सकें, और मुस्लिम्स ने एक बहुत टफ़ पीरियड ऑब्ज़र्व किया उस टाइम. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इंडियन एक्ट 1935 था, इंडियन एक्ट 1935 में हमारे पास क्या था कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट आई थी. ठीक है. फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास जो डिफेंस, बजट और फॉरेन अफेयर, वो 3 अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास. ठीक है. हमारे पास सेनेट और नेशनल असेंबली, 2 चीज़ें थी. सेनेट अपर हाउस और नेशनल असेंबली लोअर हाउस. अच्छा, सेनेट इमरजेंसी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन नेशनल असेंबली इमरजेंसी में डिज़ोल्व हो सकती है. सेनेट में इक्वल मेंबर्स लिए जाते हैं हर प्रोविंस से, और नेशनल असेंबली में मेंबर्स लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. तो ये जो इंडियन एक्ट था 1935 का, इसको कायदे आज़म ने कहा कि ये एक डिफेक्टेड डॉक्यूमेंट है, और कांग्रेस ने इसको कहा ये वर्स्ट देन इंडियन एक्ट 1919 है. तो इस तरह ये जो इंडियन एक्ट 1935 था ये भी कैंसिल हो गया. इसके बाद 1936 के इलेक्शंस हुए. उसका मैंने आपको बताया क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने बहुत टफ़ टाइम देखा, हिंदूज़ जीते और उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत टफ़ टाइम दिया.
اب ہمارے پاس ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہو گئی اور برٹش ہو گیا ورلڈ وار 2 میں بزی. ٹھیک ہے, اب برٹش چاہتا تھا کہ جو اس کے ہندوز مسلم جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کی, وہ ان کے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کریں تاکہ وہ پیسفلی ورلڈ وار 2 میں کانسنٹریٹ کر سکیں. لیکن وہ ہندوز اور مسلمز دونوں کو موقع مل گیا کہ وہ برٹش کو پریشرائز کر سکیں اس ٹائم پہ. تو کانگریس نے ریفیوز کیا. کانگریس کا جو سلوگن تھا نا وہ تھا ٹرانسفر دا رول اینڈ گو, جبکہ جو مسلم لیگ کا جو سلوگن تھا نا وہ تھا ڈیوائڈ انڈیا. ڈیوائڈ انڈیا یا سب کانٹیننٹ اینڈ گو. مسلم لیگ چاہتے تھے کہ انڈیا ڈیوائڈ ہو جائے مسلمس اور ہندو کمیونٹی میں, لیکن کانگریس چاہتے تھے کہ برٹش ان کو سارا رول دے دیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو ان دونوں نے اپنے اپنے سلوگن کے ساتھ برٹش کو بہت پریشرائز کرنا شروع کیا, جبکہ وہ برٹش چاہتا تھا کہ وہ پیسفلی ورلڈ وار 2 جنگ کر سکے اور یہ دونوں کانگریس اور مسلم لیگ اس کی مدد کریں. برٹش نے ان دونوں سلوگنز کو ریجیکٹ کیا کہ نہ ہم ٹرانسفر کریں گے رول, نہ ہم انڈیا کو ڈیوائڈ کریں گے. اس پر کانگریس کیونکہ الیکشنز جیتا ہوا تھا, سارے منسٹریز ساری سب ہندوز کے پاس تھیں, تو اس ٹائم پہ کانگریس کو آیا غصہ, تو ان لوگوں نے ایز اے پروٹیسٹ ان لوگوں نے جو ہندوز تھے وہ سارے اپنے منسٹریز سے ریزائن کر دیا, سب نیچے آ گئے برٹش کو تنگ کرنے کے لیے. لیکن وہ چیز مسلم لیگ کے حق میں بہتر ہو گئی. مسلمز کو ایک ریلیف ملا کیونکہ مسلمز ان کے آگے سلیوز بنے ہوئے تھے اور منسٹریز پہ رہ کر وہ مسلمز کو بہت تنگ کر رہے تھے اور ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو جب سارے ہندوز نے اپنی منسٹریز سے ریزائن کر دیا برٹش کو تنگ کرنے کے لیے, تو وہ ایک ریلیف ٹائم تھا مسلمز کے لیے کہ انہیں تھوڑا سا اچھا ٹائم مل گیا کچھ ٹائم تک. اچھا, اسی دوران پھر سندھ بھی بامبے سے سیپریٹ ہو گیا. سندھ مسلم میجورٹی ایریا تھا اور بامبے ہندو میجورٹی ایریا تھا. پاکستان ریزولوشن 1940, قائد اعظم اس کو لیڈ کر رہے تھے, ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دس ایڈریس. یہ جو پاکستان ریزولوشن تھا دس واز اے ریٹن ڈیمانڈ فار پاکستان. علامہ اقبال کا جو پریزیڈنشیل ایڈریس تھا دیر واز این اورل ڈیمانڈ, بٹ پاکستان ریزولوشن 1940 واز اے ریٹن ڈیمانڈ فار پاکستان. قائد اعظم نے اس پاکستان ریزولوشن میں ایک ریٹن ڈیمانڈ کی کہ ہمیں مسلمس کو ایک سیپریٹ نیشن چاہیے اور اس کا نام دیا پاکستان, اور پروونسز بتائے جو مسلم میجورٹی ہیں جو کہ جوائن ہو کے ایک اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. قائد اعظم نے سارے مسلم پروونسز کے پاس گئے, ان لیٹر پہ سائن کروایا, اس اسٹیٹ کا نام پاکستان رکھا اور پھر یہ پریزنٹ کیا تھا. اچھا, مسلمس بہت تھک گئے تھے کانگریس کے رول سے, ہندوز کے رول سے, تو اس ٹائم پہ اور برٹش بھی بزی تھے, تو ان لوگوں نے کہا یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے برٹش سے اپنی ڈیمانڈ فلفل کروانے کا, تو تب یہ پاکستان ریزولوشن 1940 آیا تھا. ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کرپس پروپوزل 1942. اس میں برٹش نے تسلی دی تھی مسلمز اور ہندوز کو کہ الیکشنز ہوں گے آفٹر دا وار. پھر آیا 1945 میں شملہ کانفرنس. اچھا, اب ورلڈ وار 2 تو ختم ہو گئی اور برٹش وار جیت گیا. آفٹر وننگ اینڈ گیٹنگ ریلیف فرام دا وار, اب برٹش نے کہا کہ اب ہندوز اور مسلمز کا جو کلیش ہے اب اس پر کچھ کرتے ہیں. تو برٹش نے لارڈ ویول کو بھیجا, وائس رائے بنایا اور کہا کہ شملہ میں ایک کانفرنس ارینج کی جائے جس میں 5 مسلمس اینڈ 5 ہندوز کو انوائٹ کیا جائے میٹنگ کے لیے. جب ایکویلٹی ہوگی, 5 مسلمز ہوں گے اور 5 ہندوز ہوں گے, تو جب 5 آ کے بیٹھیں گے پھر ہم بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. شملہ کانفرنس میں اس نے کہا تھا کہ 5 مسلمز آئیں گے اور 5 ہندوز آئیں گے. ٹھیک ہے, اب 5 ہندوز جو آئیں گے وہ تو obviously ان کی ایک پارٹی تھی کانگریس, اس سے آئیں گے. ٹھیک ہے, جو 5 مسلمز آئیں گے تو وہ مسلم کمیونٹی کی 3 پارٹیز تھیں. ایک تھی نیشنلسٹ, ایک تھی مسلم لیگ اور ایک تھی یونینسٹ. وہ چاہتے تھے انڈیا شوڈ ریمین یونائٹڈ, مطلب وہ ڈویژن نہیں چاہتے تھے یونینسٹ. ٹھیک ہے, نیشنلسٹ بھی یہی چاہتے تھے, ڈیوائڈ انڈیا. اب
برٹش نے کہا کہ 5 تو ہندوز کانگریس سے آئیں گے اور 5 مسلم کمیونٹی سے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی سے آئے گا, 3 مسلم لیگ سے آئیں گے اور ایک یونینسٹ سے آئے گا. اچھا, نیشنلسٹ کا جو سلوگن تھا وہ ڈیوائڈ انڈیا نہیں تھا. نیشنلسٹ وہ مسلم لوگ تھے جو کہ کانگریس کی پارٹی سے بلانگ کرتے تھے تو مسلم تھی نا. اب اس نے یہ نہیں بولا تھا برٹش نے کہ 5 مسلم لیگ سے آئیں گے اور 5 کانگریس سے آئیں گے. اس نے کہا تھا 5 ہندوز آئیں گے اور 5 مسلمز آئیں گے, اور مسلمز ایک نیشنلسٹ پارٹی سے, 3 مسلم لیگ سے اور ایک یونینسٹ سے. اچھا, اب یونینسٹ والی کا تو ہے کہ انڈیا یونائٹڈ ہی رہے گا, وہی چیز ہو گئی. کانگریس والی کا ہے کہ ٹرانسفر دا رول, مطلب یونائٹڈ ہی رہے گا. نیشنلسٹ والے وہ مسلمز ہیں جو کانگریس سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کا بھی وہی اوپینین ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسفر کر دو رول اور یونائٹڈ ہی رہے گا. تو اس طرح ہمارے پاس 5, 6 and 7 people were saying transfer the rule, and only 3 people were with Muslims and saying divide India. تو اس طرح 7 people were supporting Hindus' point of view and 3 people were supporting Muslims' point of view. تو اس طرح شملہ کانفرنس میں بھی کلیش ہوا کہ ہندوز میجورٹی میں ہو گئے اور مسلم مائنورٹی میں ہو گئی, اور پھر ہندوز کی بات آگے رکھی گئی. تو شملہ کانفرنس بھی پھر فیل ہو گیا. پھر برٹش نے الیکشنز کروائے کہ ہو سکتا ہے الیکشنز کے بعد تھوڑا پیس آ جائے, لیکن مسلمز کی کیمپینگ اچھی تھی, مسلمز جیتے بھی, لیکن پھر بھی وہاں پر پیس نہیں آیا, کلنگ ہوتی رہی, پروٹیسٹ ہوتے رہے. تو برٹش کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہندوز اینڈ مسلمز کا یہ جو کلیش ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو برٹش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ ڈیوائڈ انڈیا. تو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ہی شوڈ ڈیوائڈ انڈیا, تو اس نے 1948 میں اسے انڈیا کو ڈیوائڈ کرنا تھا, اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. لیکن جب سول ایشوز اور مطلب ہر چیز لڑائی جھگڑا اور کلیشز بڑھتے گئے, تو اس نے 1 year prior 1947 میں انڈیا کو ڈیوائڈ کیا, جس کا وہ ریڈ کلف, ہی اپوائنٹڈ ریڈ کلف. Lord Mountbatten appointed Redcliffe to divide India. اس نے سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, انڈیا اور پاکستان. اب اس نے مسلم میجورٹی ایریا پاکستان کو دیا, مسلم اسٹیٹ بنایا, اور ہندو میجورٹی ایریاز ہندو کو دیے. اس نے ساری باؤنڈریز سیٹ کیں. اس طرح 1947 میں 1 year prior to the decided year 1947 میں پاکستان came into existence.